حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو 4 باتوں کے ساتھ فضیلت دی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے دانے پر یعنی غلے پر کیڑا مسلط کر دیا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو بادشاہ گندم وغیرہ کے دانوں کو سونے اور چاندی کی طرح ذخیرہ کرنے لگتے، اس سے عام غریب انسان دانے اور غلے سے محروم کر دیا جاتا۔ دوسری فضیلت یہ کہ اللہ فرماتا ہے میں نے مردہ جسم میں بدبو پیدا کر دی، یعنی جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جسم اگر زیادہ دیر رکھا جائے تو بدبو کر جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو کوئی بھی قریبی دوست اپنے قریبی دوست کو دفن نہ کرتا۔ سامعین، اس دوسری فضیلت میں اللہ کے فرمان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کسی مردہ جسم میں کچھ وقت گزرنے کے بعد، کچھ گھنٹے، کچھ لمحے گزرنے کے بعد بدبو پیدا ہو جائے تو یہ اس کے گناہگار اور جہنمی ہونے کی نشانی بالکل نہیں ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اس کے ساتھ مردہ جسم کو فضیلت دی ہے کہ مردہ جسم کو زیادہ وقت رکھ کر اس کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تیسری فضیلت جو میں نے انسان کو دی وہ یہ کہ اللہ فرماتا ہے میں نے تسلی کو غم پر مسلط کر دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو نسل ہی ختم ہو جاتی، یعنی اگر کوئی بندہ غم زدہ ہوتا ہے، اسے کوئی غم لاحق ہوتا ہے تو تسلی کی وجہ سے وہ اپنے اس غم کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر تسلی کو غم پر مسلط نہ کرتا تو نسل ہی ختم ہو جاتی۔ اور چوتھی فضیلت یہ اللہ فرماتا ہے میں نے مدت یعنی موت کا وقت مقرر کر دیا اور خواہشات کو لمبا کر دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا ویران ہو جاتی، یعنی کوئی شخص پھر گھر نہ بناتا۔ اس کی خواہش ہی نہ ہوتی کہ میں گھر بناؤں، اس کی خواہش ہی نہ ہوتی کہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے کوئی چیز لے کر رکھ لوں، اس کی خواہش ہی نہ ہوتی کہ میں زمین کو ہل چلا کر دن رات مشقت برداشت کر کے اسے آباد کروں، اس کے اندر گندم کاشت کروں، اس میں کپاس وغیرہ کاشت کروں، یا میں درختوں کو لگاؤں کہ اس کے پھل کھاؤں گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں موت کا وقت تو مقرر کر دیا، اگر خواہشات کو میں لمبا نہ کرتا تو کوئی شخص بھی اپنی خواہشات کے لیے اس دنیا کے اندر کسی بھی چیز کو آباد نہ کرتا تو دنیا ویران ہو جاتی۔ اب اللہ کے اس فرمان سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے رہنے کے لیے اچھا گھر بناتا ہے، مضبوط گھر بناتا ہے، تو وہ بھی اللہ کے فیصلے کے مطابق ہے۔ اگر کوئی شخص باغات لگاتا ہے وہ بھی اللہ کے فیصلے کے مطابق ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بنجر زمین کو آباد کرتا ہے یہ بھی اللہ کے فیصلے کے مطابق ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔